آیت نمبر 172 172 سورہ نساء۔ اس آیت سے پہلی آیت میں تذکرہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، معبود یعنی کہ نہیں ہیں۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ معبود تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اور جبریل، یا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اور سیدہ مریم۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کو اپنی توہین نہیں سمجھیں گے، وہ اس میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت کرنے میں عار محسوس کرے اور بڑا بنے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے سب کو ایک دن جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، یعنی کہ اس کا حساب ہوگا، اس کو پھر سزا ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 172 172 میں، لن یستنکفا، ہرگز عار نہیں کریں گے، ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے۔ کون؟ مسیح سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کس چیز میں عار محسوس نہیں کریں گے؟ فرمایا ان یکون عبدا للہ، اس بات میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، وہ عار نہیں کریں گے اس بات سے۔ ان یکون سے پہلے کیا ہوگا؟ عن مقدر پوشیدہ، کہ مسیح علیہ السلام عار نہیں کریں گے اس بات سے ان یکون کہ وہ ہوں عبدن ایک بندے، ایک بندہ، للہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی وہ فرشتے المقربون جو مقرب ہیں۔ مقرب ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے بہت قریب ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ رد ہو گیا، تردید ہوگی اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی، جن کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین معبودوں میں سے ایک ہیں، جن کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نہ وہ معبود ہیں، نہ وہ بیٹے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور فرشتے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ باقی فرشتوں کو چھوڑیے، جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، المقربون، انتہائی قریبی اللہ تعالیٰ کے، مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام، میکائیل، اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کا بندہ ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، نہ کہ اپنی کوئی توہین۔ اور یہی صورتحال تھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی ہے، آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا تطرونی، میری شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا، غلوف نہیں کرنا، مجھے میری حد سے آگے نہیں بڑھانا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلوف کیا، مبالغہ کیا، ان کی حد سے آگے بڑھایا۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ سنیے دھیان سے، انما انا عبد، میں تو صرف اور صرف ایک کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہمیں بہت سی دعاؤں میں یہی سکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ تحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمیں اسی لیے تو بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر دکھائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بنے، میری بندگی کا حق ادا کریں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو عار کرے، جو عار محسوس کرے، کس چیز سے؟ عن عبادتہ، اس کی عبادت سے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یستنکف کے بعد کون سا لفظ آیا ہے؟ ان، اس لیے ہم نے پچھلے یستنکفہ کے بعد کیا کہا تھا، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ ان۔ فرمایا وَمَن یستنکف، اور جو عار کرے، عار محسوس کرے، یعنی عبادت ہی، اس کی عبادت سے۔ کس کی عبادت سے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، بڑا بنے۔ فا، تو سین کا معنی کیا ہے؟ جلد ہی، ان قریب۔ یحشر، وہ اکٹھا کرے گا، وہ جمع کرے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم، ان کو، الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، ایک ساتھ، سب کو۔ تو اس میں کیا ہے؟ وارننگ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنی توہین سمجھے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنا سجدے میں، اس کو اپنے لیے توہین سمجھے اور بڑا بنے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب لینا ہے، اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھگتے گا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔